سامعین اور ناظرین، اہل سنت دیوبند اہل حق کی مار اور ضربکاری سے باطل کے اندر جو کھلبلی مچی ہے اور جس طرح ماتم کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، آپ اسے سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ چھڑتے یہ لوگ ہی ہیں، تبرہ بازی یہ لوگ کرتے ہیں، سور کی طرح تھوتنی وہ پھیلاتے ہیں، اور جب ہم جواب دیتے ہیں تو اپنے اعلیٰ حضرت کی طرح کرتی اٹھا کر کے گاؤں دیہات کی عورتوں کی طرح ناچ اور کود کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو سامعین سنیں، یہ گاؤں دیہات کی عورت جو خپتی کی والدہ ہے، جس طرح وہ ناچ کود کرتی تھی ہمارے گاؤں کے اندر، اس طرح یہ خپتی کس طرح ناچ کود کر رہا ہے۔ آپ اس گفتگو کو سن کر کے اندازہ لگا لیں گے۔ پوری ویڈیو اس کی جو ہے سامعین، یہ جو تھمبنیل ہے، یہ ویڈیو بنائی ہے، پوری یہ ویڈیو گالی سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ اس کی بخلاہٹ کا اندازہ آپ اس ویڈیو سے لگا سکتے ہیں کہ دلائل جو میں نے دیا اس کی ضربکاری اور اس کی جو مرچی لگی ہے، اس کی سرخ مرچی اس کے مقد خاص میں، جس کی طرح بندر کی طرح اچھل کود کر رہا ہے۔ آپ اس چندہ بٹور ہفتہ خور بواسری جس کے مقاد خاص مرچی لگائی میں نے، مالیگاؤں دیہات کی عورت اس کے والدہ کی طرح اچھل کود کرتے ہوئے اس طرح رویا ہے، چلا ہے، ماتم کیا ہے، آپ یہ سن کر کے اندازہ لگائیں گے۔ علی اصغر ڈاکو کی چمار اولاد کی جہالت و بدعقلی کے نمونے ایک بار پھر آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ زبان سن لیا سامعین، یہ ضرب دیوبند کی علامت ہے۔ میں نے یہ حوالہ دے کر کے ثابت کیا تھا کہ یہ خپتی ہفتہ بٹور کا جو آلہ ہے وہ بد، زانی، چور، مجرم، ناکارہ تھا۔ اسی کا غصہ مجھ پر نکال رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے ڈاکو۔ آگے سنیں سامعین۔ تو علماء اہل سنت کی کتابوں میں پناہ ڈھونڈنے کی حماقت کی اور دعوت اسلامی ایک المیہ نامی ایک کتاب کے چند حوالے لگا کر، اور اس کتاب کے حوالے اور اس کے علاوہ علماء اہل سنت کی دیگر کتابوں کے حوالے لگا کر اپنے گھر کی، اپنے مولویوں کی غلاظت آرائیوں کی صفائی کے لیے الزامی جواب دینے کی کوشش میں جو بے تکی باتیں کر کے جو جہالت و حماقت کا ننگا ناچ اس لنگڑا دیوبندی علی اصغر بواسری ڈاکو کی اولاد نے ناچا ہے، وہ قابل دید نہیں بلکہ لائق افسوس ہے۔ دیکھ لیا سامعین، اب افسوس کر رہا ہے، ماتم کر رہا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا خپتی۔ یہ سب چندہ بٹورنے کی نحوست ہے، اور تو جس گاؤں دیہات کی عورت سے پیدا ہوا ہے یہ سب اس کی غلط تربیت کا نتیجہ ہے۔ سامعین کہہ رہا ہے الزامی جواب دینے کی جو کوشش کی ہے ہمارے گھر سے کہہ رہا ہے، مطلب میں اس کے گھر سے جواب نہیں دوں، میں میرے گھر سے جواب دوں۔ تیری دھجیاں اس سے پہلے میں نے اڑائی ہے۔ سامعین، اس نے مردود نے میری کئی ویڈیو کا جواب نہیں دیا ہے۔ میں نے اس کے مجدد کو کیا کیا ثابت کیا تھا، نماز کے حالت میں اس کا احترام ہونا اور احترام کے بعد غسل نہ کرنا، نماز کا پڑھ لینا، دیکھیں سامعین، نماز کا نہ دہرانا، یہ تمام باتیں میں نے بہت ساری چیزیں ثابت کیا تھا۔ اور میں نے جو ہے وہ شباسی کے اوپر اس کے اعلیٰ حضرت نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے شان میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے شان میں جو باتیں کہی تھی کہ اس پر میں نے دلائل دیا، تحقیقی دلائل دی۔ اور یہ مردود کہہ رہا ہے تحقیقی دلائل دیتا نہیں ہے، تو جو حوالہ آگے پیش کیا تیری دھجیاں اڑاتا ہوں میں، تیری چمڑی ادھیڑتا ہوں میں۔ سامعین، پہلی بات تو یہ ہے جن کتابوں کا حوالہ یہ پوری ویڈیو میں دیا ہے بس وہی چکر کاٹتا ہے۔ اس مردود سے پوچھیں تو نے جو حوالہ لگایا ہے اور لگاتا رہتا ہے، کیا تیری تحقیقی دلیل ہے؟ جو مردود اپنی سور جیسے تھوتنی سے اس طرح اصول پیش کرتا ہے، خود وہ اپنے گھر کے اصول کو نہیں مانتا۔ تو یہ دیکھیں سامعین، کتاب ہے بدعات وہابیہ کا علمی و تحقیقی محاسبہ، محمد اختر رضا خان مصباحی مجددی مہراج گنجوی، صفحہ نمبر 210 پہ کیا لکھتا ہے؟ دوسروں کی فکر میں نہ پڑیں اور اپنے فعل کے جواز کے لیے ہم سنیوں کا سہارا نہ لیں۔ تیرا گھر کا اصول ہے، تو اپنے گھر کی اس خبت کو، تیرے جو میں نے کتاب پیش کی ابوالفتح حمدانی، یہ دعوت اسلامی ایک المیہ، تو تیرے گھر کی جو گھر کے خرافات، تیری گھر کی جو غلاظت ناپاکی کو اس نے پیش کیا ہے، اس سے جان چھڑانے کے لیے، بچنے کے لیے ہمارے گھر کا سہارا لے رہا ہے۔ تیرا مولوی کہہ رہا ہے کہ ہم سنیوں کا سہارا نہ لیں، تو سہارا ہمارا لے رہا ہے، یہ تیرے گھر کا اصول ہے اور تو اصول پیش کر رہا ہے۔ سامعین، دوسری بات یہ ہے، یہ جو حوالے جات پیش کر رہا ہے اس مردود سے پوچھیں کیا تیرے اس گھر کے اصول سے، یہ جو کتاب ہے تحفظ اہل سنت جماعت، اس میں لکھا جا رہا ہے صفحہ نمبر 205 پر، ہمارے لیے صرف وہ دلائل حجت بن سکتے ہیں جو ان اکابرین اہل سنت جماعت کے نوک قلم کا نتیجہ ہوں، جن سے اہل سنت جماعت کا تشخص قائم ہو۔ تمہارے گھر کا، تمہارے باطل دھرم کا، تمہارے اعلیٰ کرتی اٹھائی مذہب کا یہ اصول ہے۔
جس سے مسئلہ کا تشخص قائم ہو، ان اکابرین کی بات، ان کا قول، ان کی دلیل حجت ہے، اور تو مردود جو کتاب پیش کر رہا ہے بتایا، تو اعلان کر، تو مردود ناک رگڑ کے تو مر جائے گا، شہامت نورانی کی طرح چاڑتے چاڑتے مر جائے گا، لیکن موت تک یہ تو بتائے گا نہیں، جس کا حوالہ پیش کرے دعوت تبلیغ کی پوری جماعتوں کے اوپر تو جو ہے یہ کیا اکابر ہے ہمارے، تیرے گھر کا اصول ہے، جن سے مسئلہ کا تشخص قائم، ان اکابرین کا قول حجت ہے، لیکن تو مردود کس کو پیش کر رہا ہے؟ کون مفتی سعید ہے، وہ اکابر ہے ہمارے، آگے تیرے دھجے اڑاتا ہو خبیث دیکھ، تیرے گھر کا یہ اصول ہے، اپنے گھر کو لات مار رہا ہے۔ دیکھ یہ کتاب، دوسری کتاب دیکھ، اعتراض المخبص علی مسلک اعلی حضرت، اس کتاب کے صفحہ نمبر 143 پہ پیش کر رہا ہے، کیا گھر کے لیے انصاف کا پروڑا کوئی اور ہے اور ہم سنیوں کے لیے کوئی اور ہے؟ بے مردود، جب تو کہہ رہا ہے مجھے کہ علی اصغر میں تیرے گھر سے دلیل دے رہا ہوں، تو ہمارے گھر کا سہارا کیوں لے رہا ہے؟ تو تیرے گھر میں تو یہ بات کی، تو تیرے گھر میں کوئی انصاف کا ترازو ہے کہ نہیں؟ تیرے لیے الگ اصول، میرے لیے الگ اصول، تو ہی کو مانتا نہیں، تو تھوتنی چلاتا ہے تو، جوتے کھاتا ہے تو، اور اپنی گاؤں دیہات کی والدہ کی طرح اچھل کود کرتا ہے تو، اور برستا ہے میرے اوپر، گالی دیتا ہے مجھے۔ بے تیرے آلہ کو میں نے ڈاکو ثابت کیا تھا کہ چور صحیح، بد صحیح، ناکارہ صحیح، تو چور جب آلہ ہو تو آلہ چور ہونے کی وجہ سے وہ آلہ ڈاکو بھی ہوگا، لیکن تیرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ میں نے تیرے مجھے جو کمینہ ثابت کیا تھا یہ حوالہ دے کر کے، خود کہہ رہا ہے کمینہ، تو اپنے کمینے کو تو کیوں نہیں دھو رہا ہے، کمینہ پن کو اس کے دھو تو۔ کہ حیات ترمذی نام کی اس کتاب کے صفحہ نمبر 563 پر دیوبندیوں کو اس کے ہی مولوی نے یہ تاکید کی ہے، جیسا کہ آپ یہاں لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں، کہ جب مخالف ہماری کتاب سے دلیل دے رہا ہے تو ہمیں اپنی کتب سے یعنی اپنی کتابوں سے اس کا رد کرنا ہے، نہ کہ مخالف کی کتب سے جواب دینا ہے۔ اس وقت ہم نے الزاماً جواب نہیں دینا ہے بلکہ تحقیقی جواب دینا ہے۔ سامعین، لگتا ہے اس ہفتہ خور چندہ بٹور کی بواسری عروج پر ہے، اس بواسری کو کچھ کم کر رہا ہوں یا پھر مزید اور اضافہ ہو جائے گا، آپ ہی فیصلہ کریں۔ سامعین، یہاں پہ کیا لکھا ہے، اس سے پہلے بھی حوالہ دیا تھا اس نے، میں جواب دے رہا ہوں۔ جب مخالف ہماری کتاب سے دلیل دے رہا ہے تو ہمیں اپنی کتب سے اس کا رد کرنا ہے، نہ کہ مخالف کی کتب سے جواب دینا ہے، نہ کہ مخالف کی کتب سے جواب دینا ہے۔ اس وقت ہم نے الزاماً جواب نہیں دیا بلکہ تحقیقی جواب دینا ہے۔ آگے دیکھیں سامعین، کیونکہ اس سے قبل شاہ صاحب اپنی کتاب تحقیق فدق میں ابن شہاب کے بارے میں الزامی طور پر لکھ چکے تھے، وہ شیعہ ہے، تو انہوں نے، سامعین دیکھیں یہاں کیا کہہ رہا ہے، پہلے انہوں نے الزامی جواب دے دیا تھا، اس لیے کہ پہلے الزامی جواب دے دیا ہے، اب چونکہ الزامی جواب دینے کی وجہ سے بعد میں تحقیقی جواب دینا ہے، یعنی جواب دونوں دینا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری کتاب سے دینا ہے اور تحقیقی دینا ہے۔ اب سامعین بتائیں، اس سے پہلے میں نے تحقیقی کئی جوابات دیے ہیں، کئی کتابوں کا حوالہ دیا ہے، لیکن سامعین جس طرح اس کا کرتی اٹھائے مجدد، تمام ان کی ناپاک ضروریت کو کرتی اٹھائی، اندھیرے کے اندر قید و بند کر لیا، اس طرح یہ مردود نے اپنا منحوس منہ کو بند کر لیا میرے تحقیقی دلائل کا جواب دینے سے۔ نیز اس کتاب 2 ماہی سر بکف ستمبر اکتوبر 2015 کے صفحہ نمبر 96 پر دیکھیں، لکھا ہوا ہے کہ کسی اور کی عبارت لے کر، یہ دیوبندیوں کی کتاب ہے، اس کتاب پر دیکھیں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 96 پر کہ کسی اور کی عبارت لے کر کسی اور پہ فٹ کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے۔ لہٰذا ڈاکو کی اولاد، لنگڑا علی اصغر چمار بواسری دیوبندی کو چاہیے کہ اپنے گھر کی غلاظتوں کا سیدھا جواب دے اور علماء اہل سنت کی کتابوں میں دوڑ کر پناہ ڈھونڈنے کی حماقت نہ کرے۔ اٹھائی قوم، نوجوان فرقے والوں، اپنے اس خبتی چندہ بٹور ہفتہ خور کے سر پہ خوب جوتے مارو۔ یہ رسائل پیش کر رہا ہے، ماہنامہ پیش کر رہا ہے، تو ماہنامہ پیش کر کہہ رہا ہے اس میں یہ اصول بتایا گیا ہے۔ دیکھو سامعین یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ تنقیدات اعلی مطبوعات صفحہ نمبر 7 پہ رسالوں ڈائجسٹوں پر کلی اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل زیادہ تصنیف اور تحریری مضامین ڈاکٹر اور پروفیسر قسم کے لوگوں کو شائع کرتے ہیں، تو یہ عوام ہوتے ہیں، اور عوام کی بات ان کے دھرم میں حجت نہیں ہے، کیونکہ یہ رسالہ ہے، اور رسالہ پیش کر کے سامعین کہہ رہا ہے کہ تو علی اصغر جواب مت دے، کیونکہ خبتی کی بواسری میں جلن زیادہ ہو رہی ہے، اس لیے علی اصغر جواب مت دے، تو تیری دھجے اڑاؤں گا۔ دیکھے سامعین، یہ رسالہ پیش نہیں کر سکتا، اس کے گھر کا وصول ہے۔ جس کے لیے دیکھو یہ کتاب جس کا نام ہے تحفۃ المناظر، اس کتاب کے صفحہ نمبر 31 پر دیکھو لکھا ہے خود تمہارے مولوی نے کہ وہ حضرات جو اجتہاد کے درجے تک نہیں پہنچے
اگر وہ اپنی خودداد صلاحیتوں کی بنا پر کسی مسئلہ یا تحقیق کے متعلق کچھ کہیں تو یہ بات ہرگز لازم نہیں کہ وہ باقی حضرات کے لیے بھی مشعل راہ ہو، بلکہ باقیوں کو اس سے اختلاف رائے کا پورا حق ہے۔ اس حوالے کے پیش نظر ہم یہ کہنے پر حق بجانب ہیں کہ اس کتاب دعوت اسلامی ایک المیہ کی تحقیق سے ہمیں اختلاف رائے ہے، بلکہ علماء اہل سنت و جماعت کی اکثریت کو اس کتاب سے اختلاف ہے۔ لہٰذا اس کتاب کے پیش کردہ تمام تر حوالے علی اصغر بواسیری ڈاکو کی اولاد لنگڑا چمار کے لیے مفید نہیں اور ہمارے لیے مضر نہیں۔ سامعین دیکھیں کس طرح جان چھڑانے کی کوشش کی، لیکن میں بخشوں گا نہیں تیرے کو، تیرا پیچھے نہیں چھوڑوں گا، تیرا تعاقب کرتا رہوں گا جب تک تیری سانس نہیں رک جائے۔ اور تیرا پیٹ پلنے کا راستہ جو چینل تو نے بنایا ہے، چندہ خوری شروع کیا ہے اور بیوی بچوں کو پال رہا ہے، جب تک تو بھوکا نہیں مر جاوے، چندہ تیرا بند نہ ہو جاوے، تجھے میں بخشوں گا نہیں، چھوڑوں گا نہیں۔ سامعین دیکھیں کیا اصول پیش کیا ہے، کہہ رہا ہے کہ وہ علی اصغر کے لیے ایسے حوالے پیش کرنا۔ عبدالستار حمدانی کا جب میں نے حوالہ پیش کیا تھا کہ کوئی نفع نہیں اور ہفتہ خوری کے لیے کوئی نقصان نہیں، تیرے لیے ہفتہ خوری تو تیرے لیے فائدہ ہے، چندہ چوری تیرے لیے فائدہ ہے، لیکن عبدالستار حمدانی کا حوالہ تیرے لیے فائدہ نہیں ہے۔ تو اس سے اختلاف رکھتا ہے، تیری ذات رائے کیا، تیری اوقات کیا ہے کہ تو اس سے اختلاف کرتا ہے، تو تیری حیثیت کیا ہے، تو اس سے اختلاف کرے گا، وہ تو بڑا تیرا مناظر ہے، اور تیری اوقات کیا، وہ جہاں پیشاب کر دے تو وہاں بہہ کر چلا جائے گا، تو بولتا ہے تو اختلاف کرتا ہے، اور تیرے کسی نے اختلاف کیا تو حوالہ کیوں نہیں دیا تاکہ دھجیاں اڑاتا میں اس کی۔ سامعین دیکھیں کہہ رہا ہے کہ وہ معتبر نہیں ہے، وہ مختلف ہی شخص ہے جو ہے اس کے لیے معتبر نہیں۔ دیکھیں کتاب دیکھیں، یہ مناظرہ کتاب ہے، یہ مفتی علامہ عبد المجید خان سعیدی رضوی، یہ بڑا عالم ہے، اس کا چھوٹا موٹا نہیں ہے۔ یہ صفحہ نمبر 23 پہ لکھتا ہے، اس لیے ہم پر ان کا قول حجت نہیں، ہم پر اس کا قول حجت ہو سکتا ہے جو ہمارے مسلک کا ہو، اس لیے قول آپ اسی کا لائیں جو ہمارے لیے حجت ہو۔ یعنی اس حجت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مسلک کا آدمی ہو، اس کے دھرم کا آدمی ہو، کرتی اٹھائی قوم ہو، اور یہ نوجوڑ فرقہ والے ہو۔ اگر اسی کا قول ہے، نوجوڑ فرقے کا ہے کوئی، چاہے کوئی بھی ہو، شرابی کبابی جواری کوئی تمہارا ہو، تو تمہارے اس اصول سے جو ہے اس کا قول حجت ہے۔ عبدالستار حمدانی جو ہے تیرا مناظر ہے وہ، اور تیری کیا اوقات ہے اس کے سامنے، تو اس کو کہے گا اس کی بات معتبر نہیں ہے۔ اب تیری اس کتاب کے اصول سے تیری تمام بکواسات باطل اور گمراہ کن اور خبیث ہو گئی، کیونکہ تو نے جو کہا ہے کہ عبدالستار حمدانی کا حوالہ معتبر نہیں ہے، علی اصغر اپنے گھر سے دے، ہمارے گھر سے مت دے، تمام تیری باتیں ان حوالوں سے جو ہے ہباء منصورہ کر دیا الحمدللہ میں نے، کہ قول اسی کا حجت ہے، تیرے مسلک کا ہو، تیرے مسلک کا ہونا ضروری ہے قول حجت ہونے کے لیے، میں نے ثابت کر دیا۔ آگے سامعین، اس خبتی نے کہا کہ علی اصغر کو فٹ بال بنایا ہوا ہے۔ اب یہ خبتی تجھے کیا پتہ ہے، فٹ بال تو بنا ہوا ہے، تیرے اعلیٰ حضرت بنا ہوا ہے فٹ بال، ہم نے بنایا الحمدللہ اس کو فٹ بال بنایا، تیری ضروریت میں دم نہیں ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں اگر تو اپنی اچھل کود کرتی اٹھائی والدہ کی پیداوار ہے تو علی اصغر سے فون کر لو، بات کیوں نہیں کر لیتا؟ تیری ضروریت میں دم کیوں نہیں ہے کہ تجھے ابھارے؟ تیری اوقات نہیں، تجھے پتہ ہے علی اصغر تیری دھجے جو اڑا رہا ہے اور تیری چمڑی جو ادھڑ رہا ہے تیرے گھر کے حوالے دے کر کے، تو پریشان ہے وہ، تو گفتگو کر لے۔ اگر تیرے لوگ تجھے بہت مانتے ہیں جیسے تو کہتا ہے، تو چل تو بات کر لے فون کال پہ، اپنے لوگوں کی امید میں تو اور یہ جو ہے روشنی دے دے۔ کیوں ڈر رہا ہے، کانپ کیوں رہا ہے؟ تو چندہ بٹور تیری بند ہو جائے گی، تو بھوکا مر جائے گا اگر تو ہمارے سے فون کال بات کر، شکست خود ہو جائے گی۔ اس لیے یہ خوف ہے، تو یہ خوف اچھی بات نہیں ہے، اس خوف کو ختم کر، علی اصغر سے فون کال پہ بات کر۔ تجھے میں نے کتنی دفعہ للکارا ہے، لیکن تیرے اندر وہ خون نہیں ہے، پاک خون نہیں ہے تیرے اندر کہ علی اصغر سے بات کرنے کے لیے تیرے اندر ہمت پیدا ہو جاوے، وہ ناپاک خون ہے۔ کیونکہ تو نے جو کہا تھا کہ گالیاں دینا حمیت دین اور حب رسول ہے، اور اس پر میں نے ثابت کیا تھا، تو اپنی جو اس ماں سے کی پیداوار ہے جو منہ کالا کر سے پیدا کی تھی، تیرا اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے یہ، فحش گوئی اور بے حیائی بد کلامی کرنے والا اس کے اصل میں خطا ہے، یہ میں نے ثابت کیا تھا۔ آگے سامعین، یہ جو حوالہ پیش کیا ہے جتنی کتابوں کا، یہ میں ایک ہی حوالہ دیتا ہوں تاکہ اس کے تمام دلائل کو ہباء منصورہ کر دے۔ دیکھیں سامعین، یہ مقالات سعیدیہ کہتا ہے کہ تجانب اہل سنت میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ ان کے ذاتی خیالات تھے،
تو ہماری جو بھی کتاب تو پیش کر رہا ہے، اگر اکابر نہیں ہیں تو ان کے ذاتی خیالات ہیں، تو اس اصول سے تیرا اعتراض ہوا منصورہ ہو گیا، تیرا کرتی اٹھائی اچھل کود جو ہے میں نے باطل ثابت کر دیا اور پیروں سے مسل دیا۔ اب سامعین، میں نے کئی کتاب اس کو حوالہ میں نے دیا تھا اس سے پہلے، جو میں نے ویڈیو بنائی ہے، اس کا جواب یہ مردود جو بھاگ رہا ہے جان چھڑانے کے لیے، کیونکہ کئی مرتبہ یہ آیا تھا جواب دینے کے لیے اور یہ اپنے اعلیٰ حضرت کی مٹی کو پلید کر دیا تھا۔ تو سامعین، میں نے اس کے اعلیٰ حضرت کو ثابت کیا تھا، نماز میں اس کو منی خارج ہو گیا اور اس نے جو ہے سامعین نماز کامل کر لیا۔ میں نے کئی حوالے دیے تھے، یہ حوالہ میں نے دیا تھا، یہ مسلم شریف کا حوالہ میں نے دیا تھا، اور یہ حوالہ پڑھ کے میں نے وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ، یہ ثابت کیا تھا میں نے، اس کا کوئی جواب مردود نے نہیں دیا، اور بول رہا ہے کہ تحقیقی دلیل دے۔ تحقیقی دلائل میں دیتا ہوں تیرے لیے، تجھے ہدایت تو ہے نہیں، تو جو منہ تو سی لیا اپنے اعلیٰ حضرت کی طرح۔ یہ فیضان اعلیٰ حضرت کا یہ حوالہ میں نے دیا تھا، اس کا بھی جواب مردود نے دیا نہیں ہے، اپنی سور والی تھوتنی کو جو سامعین وہ سل لیا۔ اور یہ بھی حوالہ دیا تھا، یہ فتاوی رضویہ جلد 15، اس میں جو میں نے یہ پیش کیا تھا کہ ہنگام ذکر دلائل ابحاث و مناظرہ جو کچھ ضمن لکھ جاتے ہیں اس پر نہ اعتماد ہے نہ خود ان کا اعتقاد ہے۔ دیکھا سامعین، کوئی بھروسہ نہیں اس کے اوپر۔ اس سے پہلے میں نے حوالہ دیا تھا، اور بھی یہ اس کے اعلیٰ حضرت جو پیشاب کرتے کرتے ہکتے اللہ کے نبی علیہ السلام سے دعا کی احکام شریعت، اس کا جواب مردود نے نہیں دیا۔ یہ اپنے والدہ کی غلط تربیت کا نمونہ پیش کر کے راہ فرار ہو گیا۔ تو سامعین، جب میں نے اور اس کے اعلیٰ حضرت کو میں نے کمینہ ثابت کیا تھا، چور ثابت کیا تھا، اور اعلیٰ چور ثابت کیا تھا، اور یہ حوالہ میں نے دیا تھا، یہ آزر جو ہے بت پرست تھا، ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کے صلب سے پیدا ہوئے تھے، اور نیچے یہ حوالہ دے کر ثابت کیا تھا کہ اس کے یہاں جو ہے یہ انبیاء ناپاک صلب سے پیدا ہوئے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اس کا جواب مردود نے نہیں دیا۔ اس کے کتاب کے جواب میں نے حوالے جات دیے تھے، لیکن اس نے منہ سی لیا سامعین۔ اور یہ حوالہ میں نے دیا تھا کہ تو یہ رشید گنگوئی کو رب مانتا ہے، خدا مانتا ہے، تو میں نے کئی حوالے دیے تھے۔ ایک حوالے تبیان القرآن میں دیا تھا، نبی کو محمد خدا، خدا کو محمد، جواب نہیں دیا۔ اور یہ نغمۃ الروح دیا تھا، اس میں لکھا ہے یہ دعا تیرا سب کا خدا احمد رضا، اس کا جواب مردود نے نہیں دیا۔ سامعین، کئی حوالے میں نے دیے ہیں، لیکن اس نے منہ سی لیا ہے۔ اور میں نے یہ بھی حوالہ دیا تھا فیضان اعلیٰ حضرت کہ اس کا اعلیٰ حضرت خود پاتتا تھا، بہت پاتتا تھا یہ۔ اور ایک کتاب میں نے دیا تھا، اس کا اعلیٰ حضرت بہت پاتتا تھا، لیکن یہ جواب مردود نے نہیں دیا۔ اور ایک حوالہ دیا تھا میں نے، اس کا اعلیٰ حضرت جو ہے چلبلی طبیعت کا تھا، اس کی مزاج میں چلبلی بہت زیادہ تھی، اس کا جواب مردود نے نہیں دیا۔ سامعین، کیا ہو گیا اس کو کیا ہو گیا، جواب کیوں نہیں دے رہا ہے یہ؟ اتنے سارے حوالے میں نے دیے تھے اس کے، اور بدایوں میں جو ہے سامعین اس کے اعلیٰ حضرت جو گرفتاری کا وارنٹ آیا تھا، اس کا بھی جواب مردود نے نہیں دیا۔ مر جائے گا تو، مر جائے گا تیرے، اب تو خود ان تمام جو میں نے حوالہ دیا اس کا جواب نہ دے کر کے اپنے گھر کے لوگوں کے سامنے تو فٹ بال بن گیا ہے۔ یہ ہدایت کے بخش حوالہ میں نے دیا تھا، مفت پالا تھا، کبھی کام کی عادت نہ پڑی، کبھی کام نہیں کرتا تھا مردود، اتنا سست کاہل تھا وہ۔ اب عمل پوچھتے ہیں، ہائے نکمہ تیرا، اس کا جواب کون دے گا؟ جب تیرا اعلیٰ حضرت ایسا تھا تو بتاؤ اب تو کیسا ہوگا؟ اس پر میں سامعین ایک حوالہ دے کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ یہ کتاب ہے وہابیت اپنی ہی جال میں، اس کے صفحہ نمبر 26 پہ کیا لکھتا ہے کہ ہاں، منہ سے سیدھی بات نکل ہی گئی، ہم تو عرصہ طویل سے کہہ رہے ہیں جن کے بڑے غلط ہوں چھوٹوں کا عالم کیا ہوگا۔ جس کا یہ اعلیٰ نکمہ ہو، جس کا یہ اعلیٰ بد اور چور ناکارہ ہو، جس کا یہ اعلیٰ سامعین ڈاکو ہو، بتائیں اس کا ادنا، اس کی ذریت کیا ہوگی؟ یہ اندازہ آپ لگا لیں۔